رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی ہماری یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بیوی اور بچوں والا بنایا. سماجی زندگی میں جو پن اور سنیاسی پن کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ جن لوگوں نے رفانیت اور جوگ پن کو اختیار کیا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا. اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کیا، لیکن اللہ پاک کی رضامندی اللہ پاک خود فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا. یہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک کا بیوی بچوں والا بتلانا یہ بتلا رہا ہے کہ انسان سماجی زندگی کا ایک فرد ہے. خاندان بنتے ہیں افراد سے، الگ الگ ایک اور ایک ایک فرد سے سماج اور سوسائٹی کا وجود ہوتا ہے. اس لیے اسلامی شریعت نے ایک فرد اور تنہا ایک انسان اس کا بھی لحاظ فرمایا اور سماج اور سوسائٹی کا بھی لحاظ فرمایا. دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ سب ایمانی زندگی گزار رہے ہیں. رات دن ہمارے سماج کے اندر شادی بیاہ ہوتے رہے. ہم اور آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی وہ کمیاں ہیں جس کی بنیاد پر ہماری سماجی زندگیوں میں بگاڑ آتا ہے. آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے فرمایا ماں بینہ، یہ دو زبروں کے بیچ کی جو چیز ہے زبان، اس کی جو حفاظت کی اور اس کی امانت داری کی، صحیح جگہ پر اس کو استعمال کرنے کی جو گارنٹی ہے، اور دو پیر کے درمیان کی چیز، تو کچھ روایتوں میں ماں بین فقیر رہی ہے، دو ران کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی جو گارنٹی دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی گارنٹی دے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر فرمایا. اور جب ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں غور کرتے ہیں تو آپس کے جھگڑے، فتنے، لڑائی، آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے میں یہی دو چیزیں بنیاد بنتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ماں بین لحیین، دو زبانوں کے بیچ کی جو چیز ہے زبان. یہ سمجھ لیجیے حضرت ابوبکر صدیق جیسا آدمی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام. قرآن کریم نے دین کو تعبیر فرمایا رانیت نہیں،
کار میں 2 ہیں، اس میں سے ثانیت نہیں، ابو بکر حضور کے دوسرے ساتھ، آپ کے ساتھ والے ہیں، لیکن یہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حصائد الفت، اس زبان کی کھیتی میں بھی یہ سارے فتنے کرے گی۔ اس لیے سماجی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے زبان، ہمارے آپس کے راز کے جھگڑے، غیبتیں، چغلیاں، ادھر سے ادھر باتیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتلایا ہے، ہم حقوق ادا کرنے والے بنے، حقوق وصول کرنے والے نہ۔ اس وقت یوروپ میں، دنیا میں جو نظام پھیلایا ہے، یونینیں بنائے، تحریکیں چلائی، اس کے پیچھے کیا مقصد؟ پورا کمیونزم نظام کیسے وجود میں آیا، سرمایہ دارانہ کیپیٹلزم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں بھی سیکولرزم اور آزادی آئی، ہر انسان کو اپنے حقوق مانگنے کے لیے، بلکہ حقوق سے زیادہ چیزیں وصول کرنے کے لیے یونین دنیا بھر میں بنائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہ حاکم اور یہ ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ پاک سے دعائیں مانگو۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے کو دنیا میں روکنا تھا۔ انسانوں کے ہاتھ میں لگام آ جائے گی، ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگا تو ہر آدمی سکے سیر بازی، سکے سیر فائدہ ہو، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اس وقت دنیا میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑنے کی بنیاد پر دنیا کا نظام تو بگڑا ہی ہے، لیکن ہمارے آپس کے گھروں کے مسائل اور آپس کی جو چیزیں، شادی کا دن، ہماری اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہے، دینی تعلیم حاصل کرتی ہے، کسی کاروبار میں ہے، کاروبار کو جانتی ہے، ایجوکیشن کی لائن کو جانتی ہے، یہ چند سالہ پڑھنا پھر ملازمت میں جاتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے بعد پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ گزارنا، ہماری بچی کو اجنبی گھر میں جانا ہے، اس کو وہاں کیسے رہنا ہے، ہمارے لڑکے اور ہمارے پورے گھر میں ایک اجنبی گھر کی لڑکی ایک گھر کا فرد بن کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا ہے؟ اپنی بچی کو دوسری جگہ شادی کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا امیدیں اور کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کسی دوسرے کی لڑکی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، کیا اس وقت بھی ہم اسی نظریے سے اور اسی سوچ سے سوچتے ہیں؟ یا اس وقت کی ہماری ساری لڑائیوں کی وجوہات یہی ہے، ہم حقوق کا مطالبہ کرنے والے بن گئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانوں میں بھی ہمارے بڑے بڑے حضرات ابھی بھی موجود ہے، پہلے اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی تھی، سماج گاؤں میں کچھ لوگ ہوتے جو صلح کے لیے ان دونوں کے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ قرآن کریم نے اس کی ترتیب بتلائی، سب سے پہلے تو شوہر کو بتلایا کہ اگر بیوی، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو رجال قوامون ذمہ دار بنایا، نگران بنایا، یہ قوام کا لفظ ہی ذمہ داری کو بتلاتا ہے، صرف بڑے پن کو نہیں بتلاتا، اسی لیے آگے قرآن نے قوام تو فرمایا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت، بلکہ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی، دونوں میں خصوصیات ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت، وہ بما انفقوا من اموالهم، یقیناً قوام کی صفت بڑھ رہے ہیں اس لیے وہ اس کی فضیلت ہے، لیکن دوسری چیز بتلائی وہ بما انفقوا من اموالهم، شوہر اپنا مال بیوی پر خرچ کرتا۔ یہ عجیب جملہ ہے، اس وقت دنیا میں تو بیلنس نہیں ہے، مرد بھی کما رہا ہے، عورتیں بھی کما رہی ہیں، اور آپس میں پھر ایک دوسرے کے حقوق کی وہ بات نہیں آتی ہے، اس لیے کہ عورت سمجھتی ہے وہ کمانا میں بھی ہوں۔ یہ شریعت نے جو بنیادی چیز اللہ پاک نے فرمائی، اس قوامیت اور نگرانی کے اندر تیرے دن میں اپنی بیوی کا نفقہ اور خرچہ ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا نقی صاحب فرماتے ہیں، بہت ساری یوروپ کی عورتیں اسلام میں داخل ہوئی، سائنس میگزین میں ان کا پورا آرٹیکل تھا، اور اس نے کہا کہ عجیب بات، دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہم نے عورت کو بہانہ بنایا، عورت کے حقوق اور عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اسلام میں یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزوں سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہم نے عورت کو بنیاد بنایا۔ لیکن عجیب ہے کہ وہی عورتیں اسلام میں داخل ہوئی، اور پھر یوروپ کی عورتیں جو اسلام میں داخل ہوئی
حضرت مولانا نے الگ الگ ان کے انٹرویو کو ضائع کیا اور بتلایا کہ ان سب نے بتلایا کہ ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یوروپ کے مردوں نے اور یوروپ کے نظام تعلیم اور ان کی سماجی زندگیوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ سب سے زیادہ سب سے بڑا مسئلہ عورت کی ذمہ کمانے کی کوئی ذمہ داری اسلام میں نہیں ہے، بلکہ وہ بما انفقوا من اموالهم۔ عورت کو کیا ذمہ داری ہے؟ اور المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے شوہر کے مال، عزت اور ان کی اولاد میں امانت داری کے کام میں فلتدخل من ای ابوابها شئت، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی داخل ہو جائے، اس میں اس کو اللہ کے حقوق بتلائے اور اپنے شوہر کے مال کے، شوہر کی عزت اور شوہر کی اولاد کی حفاظت، یہ چیزیں اگر وہ کر لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے، بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا کوئی ایسا ہے جس کو ان 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم ہو، کہ تم کو اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے استقبال میں، تم اس میں سے جس دروازوں سے چاہو گے داخل۔ یہ مقام ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو فرما رہے ہیں کہ جب اپنے شوہروں کی اور اللہ کے حقوق کی وہ ذمہ داری کو ادا کر لے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے اس دروازے سے چاہے گی داخل۔ اس لیے سب سے بڑی چیز تو قرآن نے فرمائی کہ شوہر اس کے مسئلہ اگر آپس میں ہوا ہے تو دونوں خود حل کر لیں، ہلکی سی مال لگا دے، ادب سے سمجھائے اس کو، اس طرح بدل دے، اور یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد اب یہ دونوں کا مسئلہ ان دونوں سے حل نہیں ہوتا تو ان کے قریبی رشتے دار حکما من اہلہ و حکما من اہلہ، مرد کے بھی قریبی رشتے دار، عورت کے بھی وہ قریبی رشتے دار، یہ بھی عزیز قرآن نے فرمایا دور کا ہوگا وہ فتنہ بھی کر سکتا ہے، قریب کا ہو اس کو محبت ہوگی، اس لیے وہ اس فتنے کو دبانا چاہے۔ دوسری بات گھر کی بات ہے، وہ اس فتنے کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، ورنہ آج کل تو آپ کسی کو امانت دار بناؤ کوئی چیز کہو تو آپ کبھی گھر نہیں پہنچتے، اس سے پہلے تو پورے سماج میں وہ چیز پہنچتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کو یہ چیز بھی برداشت کرنی ہوگی، اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ ترتیب قرآن نے بتلائی۔ پہلے زمانے میں اس طریقے سے رشتے دار آپس میں ہوتے تھے، مسئلہ حل فرماتے تھے، اور آگے قرآن نے فرمایا کہ یریدا اصلاح یوفق اللہ گئی، یہ اگر ناچاکی ہو گئی، یہ دونوں قریبی رشتے دار اگر جا کر ان دونوں کے درمیان صلح کروائی، لڑکی کا رشتے دار لڑکے کا رشتے دار، اگر یہ دونوں سچی نیت سے اصلاح چاہیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا یوفق اللہ گئی، ضرور اللہ پاک ان دونوں میں جوڑ پیدا کر۔ اس لیے جوڑ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جوڑ پیدا کرنے والوں کی نیت میں، یہ قرآن کریم کی وہ سائیکولوجی نفسیات ہے جو 2 دروازے ہمارے قلب کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم جاتے ہیں صلح کی نیت سے، لیکن بگاڑ پیدا کرنے ہی کے اندر نیت ہے۔ یہ قرآن نے اس کی طرف بھی لطیف اشارہ فرما دیا، تو یہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسری زندگی میں آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بچی کو جیسے دنیا کی تعلیم دی، چند روزہ چند سالوں کی ملازمت کے لیے وہ دنیا کی تعلیم دے رہے، لیکن موت تک زندگی تک اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، شوہر کو اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی۔ نکاح تعبیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے اسلامی شریعت میں نکاح کے پہلے دن ہی نیت یہ ہوتی ہے کہ نکاح میرا موت تک میں اور بیوی چاہے کہ میں اور میرا شوہر ایک ساتھ ہے۔ اسی لیے وہ نکاح جو وقتی ہے، کانٹریکٹ نکاح جو آج کل کرتے ہیں، اسلام نے نکاح متعہ، نکاح موقت، جاہلیت میں یہ نکاح چلتے تھے اسی قسم کے، اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی وقت منع کر۔ یہ اسلام کی لطافت اور اسلام کی بہت بڑی سوچ ہے کہ پہلے دن سے دونوں یہ سوچیں کہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان دلہن سے ہم عبرت حاصل کریں، وہ نکاح کے 2 جملے ایجاب اور قبول کرنے پر اپنی پوری زندگی دوسرے گھر میں پہنچا دے، اپنی خوشی اور غم اس گھر کی خوشی اور غم کے ساتھ وابستہ کر دی۔ حضرت فرماتے ہم نے بھی ایک جملہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا، جیسے یہ لڑکی نکاح کے قبول کے لیے جاتے ہیں گواہ، اور وہ ان کے سامنے گواہی دیتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے نکاح قبول ہے،
اتنے بول پر اپنا نفع اپنا نقصان 20-22 سال اپنے ماں باپ کے گھر گزارے، اب اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی، وہاں کی خوشی کو اپنی خوشی اور وہاں کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہے، ان کے ساتھ اس کی پوری وابستگی ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں بھی چاہیے اس کلمے کی ہم بھی لاز رکھیں، وہ لڑکی لاز رکھتی ہے، ہم بھی اس کی لاز رکھیں اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کریں۔ دوست اور بزرگ، قرآن کریم نے جو نکاح اور طلاق کے مسائل اور سماجی زندگی کے مسائل بتلائے ہیں وہ اتنے صاف ستھرے اور واضح ہیں کہ اس پر عمل نہ کرنے سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا واضح اور کھلا ہوا پیغام ہے کہ یوروپ میں نکاح کا پورا بندھن ٹوٹ چکا ہے، ان کی گاڑی پٹری پر سے نیچے اتر چکی ہے، سماجی بندھن ان کے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی قرآن کریم نے اس کو فرمایا اور حدیث شریف میں ذواقین ذواقات اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں، اپنی شہوت اور اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے۔ یوروپ اور امریکہ میں نوجوان بچے بلکہ نوجوانی سے کم سن بچوں کے مجرم ہونے کا آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑے دن کے بعد آتا ہے امریکہ میں ایک چھوٹے سے بچے نے گن لے کر اپنی اسکول کے اپنے ساتھیوں کو اپنے ٹیچروں کو مار دیا۔ یہ گن کلچر معصوم بچوں میں کہاں سے آیا ہے؟ اس پر ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی باپ نہ ماں، شرعی اعتبار سے کوئی باپ اور ماں نہیں ہے، دو آدمی ہے جنہوں نے غلط طریقے سے کام کیا اور پھر اس کے بعد یہ اولاد ہوئی، وہاں کی حکومت ان کو پالتی ہے پرورش کر، اور پھر یہ بچے یا تو بزدل ہوتے ہیں یا انتہائی ماں اور باپ یہ عجیب و غریب اللہ پاک نے نظام رکھا ہے، گھر کے ماحول کے اندر بچہ کسی کی سختی اور کسی کی نرمی ان دونوں کے بیچ میں پرورش پاتا ہے، اس لیے اس کے اخلاق اور اس کے عادات ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ایک طریقے کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہ بزدل ہوتا ہے تو نہ اتنا زیادہ ضرورت والا کہ کسی کے ادب اور احترام کا لحاظ۔ یہ ماں اور باپ کی شفقت اور محبتوں کے بیچ میں اور سماج جو مشترک سماج پہلے ہوتا تھا، گھروں کے اندر دادا دادی اور یہ پورا ماحول جس کی وجہ سے بچہ ایک صحیح منظم طریقے سے اپنی پرورش میں آگے بڑھتا ہے، سماج کا ایک بہترین فرد بنتا ہے۔ اس کے بجائے یہ یوروپ کے نظام نے یہ کم سن مجرمین پر جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ وہی بچے ہیں جن کی پرورش ماں اور باپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، ذواقین ذواقات غلط کار کرنے والوں نے یہ چیز جمع کی، حکومتوں نے ان کی پرورش کی اور پھر ان کو لگا دیا بلیک واٹر، دنیا کی جو فوجی بہت بڑی تنظیم ہے اس کے اندر جن لوگوں کو لیا جا رہا ہے وہ کسی قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ظلم اور زیادتی کی حد ہوئی، وہ ایسے ظالم اور جابر ہوتے ہیں، نہ باپ کی شفقت ماں کی مامتا ملی اور نہ باپ کی شفقت ملی، ایسے بچے سے سماج کے اندر بے لگام ہوتے ہیں جن کو کوئی درد اور غم جو انہوں نے برداشت نہیں کیا یا ان کو کوئی پالنے والا ایسا نہیں تھا، اس لیے اب ان کے اندر وہ محبتیں نہیں رہتی ہے، اس لیے وہ ظالم اور جابر ایسے لوگ پھر حکومتوں پر بھی آئے، کالج اور یونیورسٹیوں میں آئے تو وہ دنیا کے انسانوں پر ظلم کریں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سماج کا بگاڑ ہے جس نے معاشرے کے بگاڑ کو اس طریقے سے حکومتوں کی سطح تک پورا کا پورا نظام بگاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بچوں اور بچیوں دونوں کو اخلاق اور آداب سکھلائے، حدیث شریف میں لڑکے کی ذمہ داری بتلائی، بلکہ باپ کی ذمہ داری بچے کی پیدائش سے پہلے سے فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں اور باپ کس طرح کمائی کریں گے، جس طرح ان کی سوچ ہوگی اس سوچ کے مطابق بچہ بھی پیدا ہو۔ امام غزالی نے بات 1000 سال پہلے فرمایا، ابھی چند سالوں پہلے یوروپ کے بہت سارے محققین نے لکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب سے روح پھونکی جاتی ہے اس کے بعد سے جتنی مدت وہ اندر رہتا ہے وہ سارے اخلاقیات ساری چیزیں تربیت کی وہ اندر ہی سے لے گا، حالانکہ بے شعور ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا آج کی دنیا نے اس کو مانا اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھا جائے، تحقیق کروائی جائے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ مرد کو ذمہ داری بتلا کر اپنی اولاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پیدا ہو اچھا نام رکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی جائے، بچی ہو بچہ ہو دونوں کے ساتھ، بلکہ آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں بچیوں کی تربیت پر زیادہ ثواب کرتا ہے، ایک بچی 2 بچی 3 بچیاں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نوجوان ہوتی اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے ہو جاتے ہیں، یہ عورت ان بچوں کی پرورش کے لیے
اپنی پوری زندگی کھپا دیتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں دوسروں کے گھر کام کاج کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں وہ مجھ سے قریب ہو. بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بتلائی. یہ بتلایا جا رہا کہ ان اولاد کی تربیت کے لیے شریعت مطہرہ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. انا وقافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی تربیت کے پیش نظر ہمیں بتلاتے ہیں کہ جب ماں باپ نہیں ہے تب یہ فضیلت ہے، تو ماں اور باپ تو خود ہوں گے، ان کو کتنی فضیلتیں ہوگی اولاد سے. اس لیے جب ان اولاد کی ہم پرورش اچھی طرح کر رہے ہیں، اس کے بعد جب اس بچی کو دوسری جگہ بھیجیں تو اس کو آداب اور اصول سکھلائے گا. سسرال میں رہنے کے کیا اصول ہے، تھوڑی کچھ کڑوی کتیری بھی برداشت کرے. لڑکے کو اس کے ماں باپ سکھلائے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کی شادی ہوئی. ان کے والد حضرت عمرو بن عاص نے 2-4 دن کے بعد ان کی لڑکی کو بہو کو پوچھا کہ عبداللہ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ؟ بہت اچھے ہیں، عبادت گزار ہے، اس سے قریب نہیں ہوئی. اب یہ فضیلت بتلائی گئی لیکن صحابی سمجھ گئے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے. حضور کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے بلایا اور پھر عبداللہ کو کہا اتنا ذکر کر دو، اتنا کم کر دو، اور تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں حضرت عمرو بن عاص نے بتلائی. تو بزرگ کو اپنے بیٹے کو، باپ کو اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے. یہ تمام چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو سماج کو صاف ستھرا اور خیر و عافیت والا بناتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے گھروں کے اندر اور اس ہونے والے نکاح میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا